بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا ہے اور یوکرائن کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بالکل تباہ کر دیا ہے کہ جس سے ان کو معلومات ملتی کہ حملہ کس طرف سے ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. وہ پورا سسٹم جو ہے اس نے تباہ کر دیا ہے اور اس وقت ٹوٹل جو کنٹرول ہے وہ رشیا کے ہاتھ میں ہے جنگ کا. اور وہ جو ان کے جو فوجی ٹھکانے ہیں جہاں جہاں وہاں پر وہ حملے کر رہے ہیں اور بمبارمنٹ ہو رہی ہے. اور رشین ٹی وی سے یہ اعلان بار بار آ رہا ہے صدر پیوٹن کا کہ یوکرائن کی فوج جو سی ہے وہ ہتھیار ڈال دے. اگر وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی اور ملک نے اس میں دخل اندازی کی تو ہم اس سے بھی نمٹ لیں گے. اور بڑا سخت الفاظ میں صدر نے کہا ہے. ایشین اور یورپ کی مارکیٹ جو سی ہے مندی کا شکار ہو گئی ہے اور 101 بیرل سے اوپر جو ہے آئل کی قیمت جا چکی ہے. اب صورتحال جو ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگوں صدران نے اپیل کی ہے صدر پیوٹن سے کہ وہ جنگ روک دیں انسانیت کی خاطر. اگر وہ انسانیت کی خاطر جنگ روکنی ہوتی تو امریکہ کو بھی کہتے بھی انسانیت کی خاطر جنگ روک دے. جس طرح میں لاکھوں لوگ جو سے ہیں عراق میں, افغانستان میں, سیریا میں, لیبیا میں, ان ملکوں میں جو مارے گئے ہیں. بات یہ ہے کہ توازن جب بگڑ جاتا ہے دنیا کا تو پھر اسی قسم کے حالات ہوتے ہیں. رشیا کو کمزور کرنے کے بعد جو صورتحال آئی تھی دنیا میں آئی تھی, امریکہ جو سا تھا وہ اکیلا جو سا تھا سپر پاور رہ گیا تھا. اس کا دل چاہتا تھا وہ اپنے 10-20 جو یورپ کے جو ملک تھے ان کو ملاتا تھا, ان کی 400, 500, 1000 لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا اور پھر کسی بھی ایک اسلامی ملک کے اوپر حملہ کر کے اس کا ستیہ ناش کرتا تھا, تباہی مچا دیتا. حتیٰ کہ ایسی کارپیٹنگ بمبنگ کرتے تھے یہ لوگ کہ وہاں رونے والے ہی کوئی نہیں چھوڑتا تھا. اگر رونے والے احتجاج کرنے والے تب آئیں کہ کسی کا باپ مرا ہو تو بچے رو رہے ہوں, یا بچے مرے ہوں تو باپ رو رہا ہو. ماں باپ خاندان کے خاندان تباہ کر دیے. اور یہ توازن نہ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ رشیا کامیاب ہو اور اپنی جو اس کی ریاستیں تھیں جو اس سے الگ ہو گئی تھی وہ اکٹھی ہو جائیں اور رشیا ایک دفعہ پھر ایک پاورفل کنٹری بنے جس سے دنیا کے اندر امن قائم ہوگا. اس کا امن قائم اسی طریقے سے ہوگا. بعض دفعہ اس قسم کے رسک لینے پڑتے ہیں جیسے یوکرائن کا ہے, کیونکہ یوکرائن جو نیٹو کی فورس کو روس کے بارڈر پہ لگا رہا تھا وہ روس کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا, کیونکہ اس سے امریکہ کی دخل اندازی جو سی ہے روس میں شروع ہو سکتی تھی. تو اس نے کہا کہ اس سے بات ہے کہ آگے بڑھے, اس سے پہلے ہم اس کو ختم کر لیں. اور یوکرائن یقیناً جو ہے روس کے کنٹرول میں آ جانا ہے. یہ زیادہ لمبی جنگ نہیں جائے گی, یہ جنگ جو سی ہے چند ہفتوں کی ہوگی, زیادہ سے زیادہ مہینہ لگ جائے گا. میرا تو خیال ہے اس سے بھی پہلے جو ہے اس کا فیصلہ کوئی ہو جانا ہے. اور عوام ہی جو سی ہے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے جب رائے شماری کرائی گئی تھی تو لوگ جو سے ہیں وہاں کے عوام روس کے ساتھ ملنا چاہتے تھے, لیکن امریکہ کی دخل اندازی کی وجہ سے یہ سارا کا سارا تنازع بڑھا. اس سے پہلے چین نے بھی الزام لگایا تھا, امریکہ اور نیٹو نے یہ سارا کا سارا فساد ڈالا ہے. آج کیوبا نے اور ایران نے بھی اعلان کیا ہے, بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا کہ یہ ان دونوں کی وجہ سے, نیٹو اور امریکہ کی وجہ سے یہ سارا کا سارا تنازع بنا. اور جو بھی قتل و غارت ہوگا, جو لوگ مارے جائیں گے, یہ اس میں امریکہ اور نیٹو شامل ہوں گے. بہرحال اس قسم کی خبریں جو آتی رہیں گی, اور امید یہی ہے کہ روس بہت جلد یوکرائن پہ اوپر قبضہ کر لے گا اور وہاں اپنی مرضی سے حکومت قائم کرے گا. تو ناظرین یہ ایک اپڈیٹ تھی جو آپ کو دے رہے تھے. اس سے پہلی ویڈیو میں یا اس ویڈیو کے اندر اگر کوئی تھوڑی خرابی نظر آئے, یہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں فوراً پروگرام کرنا پڑا, تو انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہم پروگرام صحیح طریقے سے نہیں کر سکے تھے. امید ہے کہ یہ والا پروگرام جو ہے بہتر رزلٹ کے ساتھ ہوگا. بہرحال یوکرائن کے فوجیوں کو چاہیے کہ ہتھیار ڈال دیں اور زیادہ قتل و غارت سے بچیں, اور اگر انہوں نے جوابی حملہ کیا تو روس نے ان کے پر اس سے بڑھ کے حملہ کرنا ہے. ابھی تو یہ ٹیسٹ ہے, اس سے بڑھ کے اگر حملہ ہوا تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا. دنیا کی مارکیٹ جو سی ہے مندی کا شکار ہو چکی ہے اس وقت, اور یہ مندی کا شکار جب ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو کافی عرصہ تک اس کا بحران رہتا ہے. اور اگر یہ جنگ 1 مہینے یا 2 مہینے یا اس سے بڑھ گئی تو بہت زیادہ نقصان ہوگا, اور دنیا کی آمد و رفت بند ہو جانی ہے. تیل کی قیمت بہت بڑی ہوگی, ایک بہت بڑا بحران آ جائے گا,
گیس کا، تیل کا، جو لوگوں کے لیے خاصی مشکلات کو، کیونکہ لوگ ایک آرام کے ہو گئے ہیں، عادی ہو چکے ہیں، تیل استعمال کرتے ہیں، اچھی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، جہازوں میں سفر کرتے ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں، یہ فرسٹ ورلڈ وار میں تو یہ حالات اتنے زیادہ نہیں تھے، اب تو بہت زیادہ ہے کہ آپ ایک لگژریز میں پڑ چکے ہیں، اور اس لگژریز کی وجہ سے ہی جو ہے اس کا زیادہ نقصان ہوگا۔ تو ناظرین، اگلے اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔